الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور اللہ. حضرت شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دن میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے قبلہ رخ درود پاک کے موضوع پر مضمون کو ترتیب دے رہا تھا. اسی دوران مجھے نیند آنے لگی. میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک سنسان جگہ پر ہوں جہاں کوئی عمارت نہیں. کچھ لوگ جامع مسجد کے دروازے پر موجود ہیں اور باقی مسجد کے اندر. میں اندر گیا اور ان کے درمیان بیٹھ گیا. وہاں میں نے ایک حسین و جمیل نوجوان کو دیکھا جس کے چہرے پر نیک بختی کے آثار نمایاں تھے. میں نے کہا، آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، میرا نام رومان ہے اور میں اللہ رحمان کے ملائکہ میں سے ہوں. اس پر میں نے سوال کیا، تو پھر آپ آدمیوں میں کیوں آئے؟ فرمایا، یہ سب آدمی نہیں بلکہ فرشتے ہیں. میں نے عرض کیا، حضور یہ تو فرمائے کہ ان فرشتوں میں کون کون ہے؟ فرمایا، ان میں حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل یعنی ملک الموت علیہ السلام ہیں. میں نے دیگر فرشتوں سے ملاقات کے ساتھ پانے کے بعد عرض کیا، میں حضرت اسرائیل یعنی ملک الموت علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. فوراً ایک صاحب اٹھے، وہ بھی نہایت حسین تھے. فرمایا، میں اللہ پاک کا بندہ اسرائیل ہوں. میں نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے عرض کیا، میں اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر التجا کرتا ہوں کہ آپ میری جان نکالتے وقت مجھ پر نرمی فرمائیے. فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو. معزز سامعین، اس واقعے سے پتہ چلا کہ درود پاک پڑھنے کے جہاں اور بے شمار فضائل و برکات ہے. اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والے کی روح نکلتے وقت بھی آسانی ہوگی. اگر درود پاک کی برکت سے موت کے وقت روح کے جسم سے جدا ہونے میں نرمی اور آسانی نصیب ہو جائے تو یقین جانیے کہ یہ بہت ہی سستا سودا ہے. اس سے کبھی بھی غفلت نہیں کرنی چاہیے. جان نکلے تو اس طرح نکلے، تجھ پر اے غمزدوں کے یار درود. دل میں جلوے بسے ہوئے تیرے، لب سے جاری ہو بار بار درود. حدیث پاک میں ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہیں. لہذا بیان سننے سے پہلے اچھی نیت فرما لیجئے کہ اس کو سن کر اس پر اچھی نیت فرما لیجئے کہ میں اچھے کام کروں گا، جو اس کے اندر اچھی باتیں بتائیں جائیں اس پر عمل کروں گا اور توجہ کے ساتھ بیان کو سنوں گا. حضرت احقف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے مدینہ منورہ حاضر ہوا. میں نے وہاں دیکھا کہ لوگ حلقہ بنائے بیٹھے ہیں اور حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دے رہے ہیں. اس وقت حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ سنایا. فرمانے لگے، جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو حضرت ملک الموت علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے. اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ کریم، شیطان میرا دشمن ہے، تو نے اسے قیامت تک کے لیے مہلت عطا فرمائی ہے. جب وہ مجھ پر موت طاری ہوتے ہوئے دیکھے گا تو ہنسے گا. اللہ پاک نے فرمایا، آدم آپ جنت میں تشریف لے جائیں گے. جب آپ کے دشمن شیطان کو ایک وقت تک کے لیے اس دنیا میں رہنا ہوگا، جب اس کی مہلت ختم ہوگی تو وہ اگلے پچھلوں کی تکلیف کے برابر موت کی تکلیف اٹھائے گا. اب حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت علیہ السلام سے پوچھا، مجھے بتائیے شیطان پر موت کیسے طاری ہوگی؟ جب حضرت ملک الموت علیہ السلام نے آپ کو شیطان مردود کی موت کے بارے میں بتایا، آپ نے کہا، ربی حسبی حسبی،
اے اللہ کریم مجھے یہ کافی ہے، میں اس پر راضی ہوں۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ اتنا بیان کر کے خاموش ہو گئے۔ لوگوں پر دہشت طاری تھی۔ کسی نے پوچھا ہے کہ کعب الاحبار رضی اللہ عنہ اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، شیطان پر موت کیسے طاری ہوگی؟ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ نے پہلے تو بتانے سے انکار کیا، پھر فرمایا جب دنیا اپنے اختتام پر ہوگی، سور پھونکے جانے کے بالکل قریب ہوگا، اس وقت لوگ بازاروں میں ہوں گے، کچھ آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے، کچھ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، کچھ خریداری میں مصروف ہوں گے کہ اچانک زوردار دھماکے کی جیسی آواز آئے گی۔ اسے سن کر آدھے لوگ بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، پھر 3 دن تک انہیں ہوش نہیں آئے گا، باقی آدھے لوگ کی عقل جواب دے جائے گی اور وہ پاگل ہو کر رہ جائیں گے۔ ابھی لوگ اسی حالت میں ہوں گے کہ زمین و آسمان کے درمیان بجلی گرجنے جیسی زوردار آواز گونجے گی، اس کے ساتھ ہی دنیا فنا ہو جائے گی۔ یہ وہ وقت ہے جس وقت شیطان کو مہلت دی گئی ہے۔ اب اللہ پاک حضرت ملک الموت علیہ السلام کو حکم دے گا، اے ملک الموت، میں نے اگلے پچھلوں کی گنتی کے برابر تمہارے مددگار بنائے، تجھ میں تمام اہل زمین اہل آسمان کی طاقت رکھ دی گئی ہے، آج تمہیں غضب کا لباس پہنایا جا رہا ہے، آج میرے غضب کے ساتھ شیطان کے پاس پہنچو اور اسے موت کا مزہ چکھاؤ، اور آج تک جتنے جنوں اور انسانوں پر موت کی تکلیفیں طاری ہوئی ہیں، ان سب کی تکلیفوں کے مجموعے سے بھی کئی گنا زیادہ تکلیف اس مردود پر طاری کر دو۔ اس کے ساتھ ہی دروغہ جہنم کو جہنم کے دروازے کھول دینے کا حکم ہوگا۔ پھر حضرت ملک الموت علیہ السلام ایسی خوفناک شکل کے ساتھ شیطان کے پاس آئیں گے کہ اگر آپ کی اس شکل و صورت کو زمین و آسمان والے دیکھ لیں تو برف کی طرح پگھل جائیں۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام شیطان کو جھڑکیں گے، آپ کے جھڑکنے کی آواز ایسی گرجدار ہوگی اگر مشرق و مغرب والے سے سن لیں تو ان کی عقل کام کرنا چھوڑ دیں۔ یہ ہیبتناک منظر دیکھ کر شیطان بھاگے گا۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام فرمائیں گے، اے خبیث رک جا، تو نے آج تک جتنوں کو گمراہ کر کے جہنم تک پہنچایا ہے، آج تمہیں ان سب کی تکلیف کے برابر تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا۔ تو نے کتنی لمبی زندگی پائی، کتنوں کو گمراہ کیا، کتنوں کو جہنم میں پہنچایا، وہ سب جہنم میں تیرا انتظار کر رہے ہیں، تیری مہلت ختم ہوئی، اب بھاگ، کہاں تک بھاگے گا؟ اس وقت شیطان مردود کو بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی ہوگی، یہ پاگلوں کی طرح کبھی مشرق کی طرف جائے گا، کبھی مغرب کی طرف جائے گا، کبھی سمندر میں غوطہ لگائے گا، مگر جہاں بھی پہنچے گا حضرت ملک الموت علیہ السلام اسے سامنے ہی ملیں گے۔ اسی طرح بھاگتے دوڑتے حضرت آدم علیہ السلام کے مزار پر پہنچے گا اور کہے گا، آدم تمہاری وجہ سے ہی میں مردود ہوا، کاش تم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ اللہ اکبر، کیا خبیث ہے، ایسی حالت میں بھی اپنے گناہوں کا الزام دوسروں پر ڈال رہا ہے۔ خیر، اب یہ بھاگتا دوڑتا اس جگہ آئے گا جہاں پہلی بار مردود ہو کر زمین پر اترا تھا۔ یہاں زمین آگ کی طرح دہک رہی ہوگی، جہنمیوں کو ہانکنے والے فرشتے سے گھیر لیں گے اور اسے کانٹے دار زنجیروں میں جکڑ دیں گے، اور اب جب تک اللہ پاک چاہے گا یہ نزع کے درد اور تکلیف میں مبتلا رہے گا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کو اٹھا کر کہا جائے گا، اے آدم، اے حوا، یہ ہے تمہارا دشمن، دیکھ لو کیسے عذاب میں گرفتار ہے۔ جب وہ اس بدبخت مردود کو حالت نزع میں تڑپنے تکلیف کے سبب لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو کہیں گے، ربنا قد اتممت علینا النعمت، اے ہمارے رب، ہمارے دشمن کو ایسی سزا دے کر تو نے اپنی نعمت تمام کر دی۔ آخر شیطان مردود تڑپ تڑپ کر موت کے گھاٹ اتر جائے گا۔ معزز سامعین، غور فرمائیے، شیطان مردود کی کیسی مٹی پلیت ہوگی، کیسی ہولناک سزاؤں میں مبتلا ہوگا۔ یہ تو ابھی صرف نزع کی کیفیت کا بیان ہے، اور روز قیامت جہنم میں اس مردود کو جو سزا ہوگی اس کا بیان کون کر سکتا ہے؟ جانتے ہیں اس مردود کو یہ سزا کیوں ملے گی، اس کا ایسا بھیانک انجام کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ اس بدبخت نے اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی گستاخی کی، نبی کے مقابلے میں تکبر کیا، اللہ پاک کا نافرمان ہوا، اللہ پاک کے حکم کے سامنے اس مردود نے اپنی عقل دوڑائی، جس کے سبب ذلت و رسوائی اس کا مقدر ہوگی۔ آدم کو شرف ایسا ملا، آدمی اشرف خلق ہوا، ان کو خلیفہ حق نے کیا، تاج کرامت سر پر رکھا،
لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ۔ واسطہ یہ اس نور کا تھا، حضرت انسان قبلہ بنا، سارے فرشتوں نے سجدہ پیش صفی اللہ کیا۔ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ۔ پاک گر وہ مقدس کا ایک علامہ معلم تھا، قومی جن سے تھا پیدا تھا، اے غربہ عبادت کا۔ جب سجدہ کا حکم ہوا سب نے کیا، اس نے نہ کیا، اور متکبر نے یہ بقا یہ مٹی میں انگارا۔ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ۔ اس کو آب گل سوجا، منکر ہو کر شیطان بنا، جن کے سبب وہ حکم ہوا اس نے وہ نور نہیں دیکھا۔ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بلند مقام عطا فرمایا۔ آپ اور آپ کی اولاد کو اشرف المخلوقات یعنی ساری مخلوق میں زیادہ عزت والا بنایا، آپ کو اپنا خلیفہ کیا۔ یہ ساری عنایت اس نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تھیں جو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی پہ رکھا تھا۔ اس نور کی برکت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ فرشتوں کی اس پاک جماعت میں شیطان بھی تھا، اسے اپنی عبادت پر غرور تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم ہوا تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے نہ کیا۔ اس بدبخت نے تکبر کیا، بولا میں آگ سے بنا ہوں، آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ یہ بدبخت شیطان عقل کا اندھا تھا، اسے یہ تو نظر آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم پاک مٹی سے بنایا گیا ہے، مگر یہ دکھائی نہ دیا کہ ان کی پیشانی پہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روشن ہے۔ اللہ پاک ہمیں غرور و تکبر سے محفوظ فرمائے، ہمیشہ نیک لوگوں کا، نبیوں ولیوں کا باادب رکھے۔ معزز سامعین، حضرت ملک الموت علیہ السلام اللہ پاک کا قرب رکھنے والے بلند رتبہ فرشتے ہیں، آپ کا نام پاک ہے۔ اسرائیل یعنی اللہ پاک کا فرما بردار، آپ روحیں قبض کرنے پر مقرر ہیں اور اس میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ جب جس کا آخری وقت آ جاتا ہے ایک لمحے کی بھی مہلت دیے بغیر اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ تم فرماؤ تمہیں موت کا فرشتہ وفات دیتا ہے جو تم پر مقرر رہے، پھر تم اپنے رب کی طرف واپس کیے جاؤ گے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت اسرائیل یعنی ملک الموت علیہ السلام اتنے بڑے ہیں کہ آپ کا سر آسمان میں اور پاؤں زمین پر ہیں۔ آپ کے بہت سارے مددگار فرشتے بھی ہیں جن کی تعداد اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ روایت میں ہے دوسرے فرشتوں پر آپ کا روب بیٹھا ہوا، یہاں تک کہ حاملین عرش یعنی عرش اعظم اٹھانے والے فرشتے جب انہیں دیکھتے ہیں تو بہت خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام کی عمر بہت لمبی ہے۔ حضرت محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے آخر میں یعنی جب زمین آسمان والے سب مخلوق یہاں تک کہ حضرت جبرائیل میکائیل علیہ السلام اور عرش اٹھانے والے فرشتے بھی موت کا ذائقہ چکھ لیں گے، اس وقت حضرت ملک الموت علیہ السلام کو موت آئے گی۔ اللہ پاک نے فرمائے گا یا ملک الموت مت، اے موت کے فرشتے تو بھی مر جا۔ یہ سن کر حضرت ملک الموت علیہ السلام ایک زوردار چینخ ماریں گے اور وفات پا جائیں گے۔ اللہ پاک نے حضرت ملک الموت علیہ السلام کو بے پناہ طاقتوں سے نوازا ہے۔ روایت میں ہے ایک مرتبہ اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ملک الموت علیہ السلام سے پوچھا اے ملک الموت اگر زمین میں قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ اس وقت آپ کیا کرتے ہیں یعنی ان دونوں کی ایک ہی ساتھ کیسے قبض کرتے ہیں؟ حضرت ملک الموت علیہ السلام نے عرض کیا میں اللہ پاک کے حکم سے روحوں کو بلاتا ہوں تو میری 2 انگلیوں کے درمیان آ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت ملک الموت علیہ السلام سے پوچھا کہ ہر جاندان کی روح آپ ہی قبض کرتے ہیں؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا آپ تو اس وقت میرے پاس ہیں جبکہ لوگ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ عرض کیا اللہ پاک نے دنیا میرے اختیار میں دی ہے، یہ میرے لیے ایسے ہیں جیسے آپ کے سامنے ایک تھالی رکھ دی جائے تو آپ اس میں سے جو چاہیں اٹھا لیتے ہیں، ایسے ہی دنیا میں جہاں جس کی روح نکالنا چاہوں نکال لیتا ہوں۔ اللہ اللہ
برادران اسلام، اس سے معلوم ہوا حضرت ملک الموت علیہ السلام حاضر و ناظر ہیں، یعنی آپ جہاں بھی رہیں پوری دنیا کو ہر وقت اپنے سامنے دیکھتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ جب ایک فرشتے کی طاقت کا یہ حالت، فرشتوں کے بھی آقا محبوب خدا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، معراج کے دولہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب آسمانوں کی سیر فرما رہے تھے، اس دوران چوتھے آسمان پر آپ نے ایک فرشتے کو بیٹھے دیکھا۔ ایک بڑی تختیاں ان کے سامنے رکھی تھی، قریب ایک بڑا درخت تھا جس کی ٹہنیاں مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ فرشتہ اس درخت کی طرف غور سے دیکھتا جا رہا تھا۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، یہ فرشتہ کون ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، یہ لذتوں کو مٹانے والے، دوستوں کو جدا کرنے والے، عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم بنانے والے، اونچے اونچے محلات کو ویران اور قبرستان کو آباد کرنے والے، یعنی ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے۔ پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضرت ملک الموت علیہ السلام سے کہا، اے اسرائیل علیہ السلام، یہ اگلے پچھلوں کے سردار محبوب رب و غفار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ سن کر حضرت ملک الموت علیہ السلام اٹھے، رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گلے ملنے کی سعادت پائی اور فرمایا، محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی چوم کر اپنے قریب بیٹھنے کی درخواست کی۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ وسلم، کیا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی میرے لیے کیا حکم ہے؟ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو تختی آپ کے سامنے رکھی کیا ہے؟ عرض کیا، اللہ پاک نے ساری مخلوق کی روح میرے قبضے میں دی ہے، اس تختی پر ان کی تفصیلات لکھی ہے، ان کے ذریعے میں ان کا حساب رکھتا ہوں۔ پیارے آقا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ اتنا بڑا درخت کیا ہے؟ عرض کیا، اس درخت کے پتے مخلوق کی تعداد کے برابر ہے، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کے نام کا پتا اس درخت میں نہ ہو۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے نام کا پتا پیلا ہو جاتا ہے، اس سے میں جان لیتا ہوں کہ فلاں شخص بیمار ہے۔ پھر آپ نے ایک پیالہ دکھا کر عرض کیا، جب پتا پیلا ہوتا ہے تو میں اس پیالے کا پانی اس پر چھڑکتا ہوں، اگر پتا اپنی اصلی رنگت پر آ جائے تو مطلب کہ وہ آدمی اس بیماری سے شفا پا لے گا، اگر پتا پہلی رنگت پر نہ آئے بلکہ بلیک ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی موت کا وقت آ گیا ہے۔ میں اس پتے کو دیکھتا رہتا ہوں، جب وہ درخت سے گرتا ہے تو مطلب کہ اس کی موت کا وقت آ گیا ہے۔ پھر اگر وہ شخص نیک ہو تو میں اس کے پاس اچھی شکل و صورت میں جاتا ہوں اور اس کی روح قبض کر کے راحت اور خوشبو میں رکھتا ہوں، اگر وہ گناہ گار ہو تو اس کے پاس خوفناک شکل میں جاتا ہوں، وہ مجھے دیکھ کر چلاتا ہے، اے ملک الموت علیہ السلام، میرے گناہ بڑھ گئے، میرا اعمال نامہ گناہوں سے سیاہ ہو گیا، اب وقت رخصت آ چکا ہے، مجھے کچھ مہلت دیجیے تاکہ میں اللہ پاک کے حضور کچھ آنسو بہا لوں، تھوڑا وقت دیجیے، میں گناہوں سے توبہ کر لوں۔ میں کہتا ہوں، ناممکن، یہ تو بالکل ناممکن بات ہے، پھر میں اس کی روح قبض کر لیتا ہوں۔ دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانی ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سراہنا ہے، عزیز یاد کر جس دن کے عزرائیل آئیں گے، نہ جاوے کوئی تیرے سنگ، اکیلا تو نے جانا ہے، غلام اقدم نہ کر غفلت حیاتی پر نہ ہو گراں، خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے۔ برادران اسلام، اس عبرتناک روایت سے معلوم ہوا کہ ہم میں سے ہر ایک کی موت کا وقت مقرر ہے۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام ہر دم ہماری جانب توجہ لگائے بیٹھے ہیں، جب جس کا وقت آ جائے پھر ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دیتے، فوراً اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ افسوس، ہم اس حقیقت کو جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، مگر جانتے بوجھتے انجان بنتے ہیں، غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہم موت کو یاد کریں یا نہ کریں، ہم نیک اعمال کر کے آخرت کی تیاری کریں یا نہ کریں، موت بہرحال آئے گی اور آ کر ہی رہے گی۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام نے نہ پہلے کسی کو مہلت دی ہے، نہ ہمیں دیں گے،
لہٰذا عقل مند وہی ہے جو زندگی ہی میں موت کو یاد رکھے اور اس کے لیے تیاری کرتا رہے۔ پارہ 29 سورہ ملک آیت نمبر 2 میں اللہ پاک فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے۔ علماء کرام نے اس آیت کا ایک معنی یہ بتایا کہ اللہ پاک نے زندگی اور موت کا پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں سے کون موت کو یاد رکھتا اور اس کے لیے خوب تیاری کرتا ہے۔ صحابی رسول حضرت طارق محاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا طارق استعد للموت قبل الموت، یعنی اے طارق مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو، آخرت کی کرو جلد تیاریاں، موت کا آ کر رہے گی تمہیں بیگماں، موت کا دیکھو اعلان کرتا ہوئے سوئے غور غریباں جنازہ چلا، کہتا ہے جام ہستی کو جس نے پیا وہ بھی میری طرح قبر میں جائے گا۔ تم اے بوڑھو سنو، نوجوانوں سنو، اے ضعیفو سنو، پہلوانوں سنو، موت کو ہر گھڑی سر پہ جانو سنو، جلد توبہ کرو میری مانو سنو، بھائیو سب گناہوں سے منہ موڑ دو، ناتا تم نیکیوں ہی سے بس جوڑ دو، ایک دن موت تو آ کر رہے گی ضرور، اس کو تم مجرموں کچھ سمجھنا نہ دور۔ پارہ 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 281 میں اللہ پاک فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ ایک قول کے مطابق اس آیت کریمہ کا معنی ہے اے ایمان والو ڈرو اس دن سے جب تم اس دنیا کو چھوڑ کر سفر آخرت پر روانہ ہو جاؤ گے۔ وہ دن جب ملک الموت علیہ السلام تشریف لائیں گے، بدن سے روح کھینچ لی جائے گی، مسجدوں میں اعلان کرا دیا جائے گا فلاں بن فلاں قضاء الہی سے انتقال کر گیا، پھر جلد ہی غسل دینے والے کو بلایا جائے گا، غسل دے کر کفن پہنا دیا جائے گا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ اے ایمان والو ڈرو اس دن سے ڈرو، ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گنوانا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا آخر موت ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت ملک الموت علیہ السلام روزانہ ہر گھر میں 5 مرتبہ اور ایک روایت کے مطابق 7 مرتبہ تشریف لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں کوئی ایسا تو نہیں جس کی روح قبض کرنے کا حکم دیا گیا ہو۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دن رات کے 24 گھنٹوں میں سے کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس میں ہر جاندار کے سر پر ملک الموت علیہ السلام کھڑے نہ ہوں، اگر حکم ہوا تو اس کی روح قبض کر لیتے ہیں ورنہ واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اللہ ذرا غور فرمائیے کیسی عبرت کی بات ہے، ہم غفلت میں پڑتے ہیں، فضولیات میں پڑے رہتے ہیں، گناہوں میں مشغول رہتے ہیں، دوسری طرف لذتوں کو مٹا دینے والے حضرت ملک الموت علیہ السلام ہر وقت ہماری طاق میں ہے، یعنی ہم موت سے غافل اس دنیا کی عارضی و فانی زندگی پر مطمئن ہیں جبکہ موت ہر وقت ہمارے سر پر کھڑی ہے۔ کتنی بے اعتبار ہے دنیا، موت کا انتظار ہے دنیا، اگرچہ ظاہر میں صورت گل پر حقیقت میں ہے خار ہے دنیا، ایک جھونکے میں ادھر سے ہے ادھر، 4 دن کی بہار ہے دنیا، زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک الموت علیہ السلام بندوں کے چہروں کو روزانہ 70 بار دیکھتے ہیں، جب کوئی ایسا بندہ ہنس رہا ہو جس کی روح قبض کرنے کا انہیں بھیجا گیا ہو تو وہ کہتے ہیں کتنے تعجب کی بات ہے، مجھے اس کی روح قبض کرنے کے بھیجا گیا اور یہ ہنس رہا ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا آخر موت ہے، یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، پن تو مت انجان آخر موت ہے، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی عاقل نادان آخر موت ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ملک الموت علیہ السلام روزانہ ہر گھر میں 3 مرتبہ تشریف لاتے ہیں، اگر ان میں سے کسی کا آخری وقت آ گیا تو اس کی روح قبض فرما لیتے ہیں، گھر میں کہرام مچ جاتا ہے، اہل خانہ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، اس وقت حضرت ملک الموت علیہ السلام گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں لوگو میں نے تمہارا کوئی قصور نہیں کیا، مجھے تو اللہ پاک کی طرف سے حکم دیا گیا، میں نے تمہارا رزق نہیں کھایا، نہ تمہاری زندگی کم کی، نہ وقت سے پہلے روح نکالی، بے شک میں تمہاری طرف پھر آؤں گا یہاں تک کہ تم میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، یاد رکھ آخر موت ہے، ون تو مت انجان آخر موت ہے، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی عاقل و نادان آخر موت ہے، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔
صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت ملک الموت علیہ السلام کے پاس ایک نیزہ ہے جو مشرق و مغرب کے درمیان ہر جگہ پہنچتا ہے۔ جب کسی کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو آپ وہ نیزہ اس کے سر پر مار کر فرماتے ہیں اب تم سے مردوں کے لشکر میں اضافہ ہوگا، وہ بے عیش عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں تاک میں ہر گھڑی ہوا اجل بھی، بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہی برت کی جاں ہے تماشا نہیں ہے۔ معزز سامعین، جس طرح ملک الموت علیہ السلام اپنی ذمہ داری سے ذرا برابر کوتاہی نہیں کرتے، جو انہیں حکم ہوتا وہی کرتے ہیں، کاش ہمیں بھی اس طرح کی موت کی یاد، موت کی تیاری کرنا نصیب ہو جائے۔ یقین مانیے جان دینا موت کو گلے سے لگانا آسان نہیں، بہت مشکل کام ہے، ہم سب کو اس مشکل سے گزرنا ہی ہوگا، کسی صورت اس سے چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ صحابی رسول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تو حضرت ملک الموت علیہ السلام نے اس بات کی خوشخبری دینے حاضر ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا اے ملک الموت علیہ السلام، مجھے دکھاؤ کہ تم کافروں کی روحیں کس طرح قبض کرتے ہو۔ ملک الموت علیہ السلام نے عرض کیا آپ اپنا رخ پھیر لیجئے۔ جب کچھ دیر بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر ملک الموت علیہ السلام کی طرف دیکھا تو وہ سیاہ رنگ کے آدمی کی شکل میں تھے، ان کا سر آسمان تک پہنچ رہا تھا، ان کے منہ سے آنکھ کے شعلے نکل رہے تھے اور ان کے جسم کا ہر بال ایک انسان کی صورت میں تھا جس کے منہ اور کانوں سے آنکھ کے شعلے نکل رہے تھے۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد افاقہ ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے ملک الموت علیہ السلام، اگر کافر کو آپ کی صورت دیکھنے کے علاوہ کوئی اور غم یا میش نہ بھی پہنچے تو یہی اس کے لیے کافی ہے۔ اب مجھے دکھاؤ کہ تم مومن کی روح کس طرح قبض کرتے ہو۔ حضرت عزرا علیہ السلام نے پھر چہرہ دوسری طرف کرنے کا عرض کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے روح مبارک پھیرا، تھوڑی دیر بعد واپس مڑے تو کیا دیکھتے ہیں حضرت ملک الموت علیہ السلام سفید کپڑے پہنے انتہائی خوبصورت نوجوان کی شکل میں موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر مومن اپنی موت کے وقت آپ کی صورت کے علاوہ کوئی اور چیز نہ بھی دیکھ سکے تو یہی اس کے لیے کافی ہے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حضرت ملک الموت علیہ السلام کی چار مختلف شکلیں ہیں، ایک وہ شکل اس میں آپ کے چہرے سے آگ کے شعلے اٹھ رہے ہوتے ہیں، دوسری شکل بالکل سیاہ ہے، تیسری شکل بہت سخت اور ناپسندہ اور چوتھی شکل انتہائی چمکدار اور نورانی۔ جب کافر کی روح قبض کرنی ہو تو حضرت ملک الموت علیہ السلام پہلی شکل میں آتے ہیں، اس وقت آپ کے چہرے سے آگ کے شعلے اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ جب کسی گمراہ بد مذہب کی روح قبض کرنی ہو تو انتہائی سیاہ چہرے کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ جب گناہ گار کی روح قبض کرنی ہو تو بہت سخت اور ناپسندیدہ شکل میں آتے ہیں، اور جب توبہ کرنے والے نیک لوگوں کی روح قبض کرنی ہو تو نورانی چہرے کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ معزز سامعین، روایت سے معلوم ہوا حضرت ملک الموت علیہ السلام ہر ایک کی روح ایک ہی انداز سے قبض نہیں فرماتے بلکہ فرد کے مطابق انداز بھی مختلف ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کے پاس آنے کا انداز اور ہوتا ہے، گناہ گاروں کے پاس آنے کا انداز اور ہوتا ہے۔ جب کسی کافر کی روح قبض کرنے تو انتہائی خوفناک طریقے سے کرتے ہیں۔ کاش جب ہماری روح نکلے کا وقت آئے تو اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نصیب ہو جائے، ایسا ہو تو انشاءاللہ الکریم روح نکلنے میں آسانی مل جائے گی، ورنہ گناہوں کی سزا مل گئی اور ہمارے دن رات کے گناہوں کے سبب حضرت ملک الموت علیہ السلام خوفناک شکل و صورت میں روح نکالنے تشریف لائے تو یقین مانیے معاملہ سخت دشوار ہوگا۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نزع کے وقت حضرت ملک الموت علیہ السلام اگر خوفناک صورت میں تشریف لے آئے تو ملک الموت علیہ السلام کو دیکھنا ہی 1000 تلوار کے صدمے سے بڑھ کر ہے۔ گر تیرے پیارے کا جلوہ نہ رہا پیش نظر، سختیاں نزع کی کیوں کر میں سہوں گا یا رب، نزع کے وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا، تیرا کیا جائے گا میں شاید مروں گا یا رب۔ معزز سامعین، بات واقعی سچی ہے، نزع کے وقت ایک طرف تو صدمے ہزار ہوتے ہیں، دنیا چھوٹنے کا صدمہ، ماں باپ بہن بھائیوں عزیز رشتہ داروں سے جدائی کا صدمہ، مستقبل کے لیے سوچے گئے خواب ادھورے رہ جانے کا صدمہ، پچھلے گناہوں پر شرمندگی کا صدمہ، ایسے 20 صدمے آدمی کو گھیر لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر خدا نخواستہ گناہوں کی سزا بھی مل گئی، حضرت ملک الموت علیہ السلام سخت خوفناک صورت میں تشریف لائے تو ذرا تصور تو کیجیے اس وقت ہم پر کیا گزرے گی، حضرت ملک الموت علیہ السلام کا سامنا کیسے کر پائیں گے۔ لیکن افسوس بات یہاں بھی پوری نہیں ہو جاتی، اس کے ساتھ ساتھ نزع کی تکلیفیں بھی ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں غیبوں پر خبردار سرکار ذی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تکلیف اور اس کے حلق میں اٹک جانے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یہ تکلیف تلوار کے 300 وار کے برابر ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے آسان ترین موت روئی میں پھنسی ہوئی کانٹے دار ٹہنی کی طرح ہے، جب ایسی ٹہنی کو روئی سے نکالا جائے گا تو روئی کے گالے بھی اس کے ساتھ ضرور آئیں گے۔
حجت الاسلام امام محمد بن غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نزلہ کی تکلیف براہ راست روح پر حملہ آور ہوتی ہے، پھر یہ تکلیف پورے دن بدن میں پھیل جاتی ہے، ہر رگ سے، ہر پٹھے، ہر جوڑ، ہر بال کی جڑ سے اور سر سے پاؤں تک کھال کے ہر حصے سے روح کھینچ کر نکالی جاتی ہے۔ مت پوچھو یہ کیسی سخت تکلیف ہے۔ بزرگوں نے یہاں تک کہ فرما دیا کہ موت کی تکلیف تلوار کے وار سے، آرے کے چیرنے سے اور کینچی کے کاٹنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ مرنے سے لے کر قیامت آنے تک مردہ موت کی تکلیف محسوس کرتا رہتا ہے۔ اللہ پاک کی پناہ بوقت نزا آقا ہو نہ جاؤں کہیں برباد، میرا ایمان رکھ لینا سلامت یا